بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں مہران ٹی وی اور میں ہوں ابو ذر۔ آج ہم تھامس ہارڈی جو کہ ایک برٹش ناولسٹ ہیں ان کے ناول دی ریٹرن آف دا نیٹو کی سمری کریں گے۔ یہ ناول پہلی مرتبہ ایک میگزین جس کا نام بیلگریویا ہے اس میں 12 مہینوں کی انسٹالمنٹس میں 1878 میں پبلش ہوا۔ چلیں اس ناول کی سمری سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہارڈی کا شمار اپنے دور کے نمایاں المیہ ناول نگاروں میں ہوتا ہے، لیکن اس کی ٹریجڈی کا نظریہ باقی تمام رائٹر سے بہت مختلف ہے اور شاید کسی حد تک ناقابل یقین بھی ہے، کیونکہ ہارڈی کے تمام ناولوں میں ٹریجڈی جو ہے اس کا بنیادی محرک قدرت ہی ہوتی ہے، جو کہ مختلف اتفاقات اور حادثات کی صورت میں ہمیشہ انسان کی تباہی کے لیے سامان رکھتی ہے، اور ہارڈی کے تمام کردار اپنی تمام تر جدوجہد کے باوجود بھی نیچر کے سامنے بالکل بے بس نظر آتے ہیں۔ ریٹرن آف دی نیٹو بھی ہارڈی کے فلسفہ حیات کی عکاسی کرتا ہے، جس میں ہارڈی ایک بار پھر اپنے پڑھنے والوں پر یہ بات ثابت کرنے میں کسی حد تک کامیاب نظر آتا ہے کہ ہیپینس از این اوکیجنل ایپیسوڈ ان جنرل ڈرامہ آف پین، یعنی زندگی ایک مسلسل تکلیف اور دکھوں بھری داستان کی طرح ہے جہاں خوشی کے لمحات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ اس کہانی کے تمام کردار اپنی خوشی کے حصول میں تمام تر کوشش کے باوجود بھی حالات و واقعات کے چکر میں ایسے پھنسے نظر آتے ہیں کہ خوشی کی طرف اٹھنے والا ہر قدم اپنے اندر المیہ کا ایک سامان لیے ہوتا ہے، انہیں تباہی کے مزید قریب کر دیتا ہے۔ ناول کا آغاز ایگڈن ہیتھ سے ہوتا ہے، جو کہ کلائم جو ناول کا ہیرو ہے اس کا آبائی گاؤں ہے۔ کلائم کی کزن تھامسن کی شادی وائلڈیو سے ہونا تھی، جو کہ غیر مقررہ چرچ جہاں وائلڈیو شادی کرنے کا لائسنس نہیں رکھتا تھا میں جانے کی وجہ سے نہیں ہو پاتی، اگرچہ مسز جیو برائٹ جو کہ کلائم کی ماں اور تھامسن کی آنٹی ہے پہلے سے ہی اس شادی کے لیے رضامند نہیں تھی، لیکن اس طرح سے شادی کا نہ ہونا اس کے لیے بہت بے عزتی کا مقام تھا۔ ریڈل مین جو کہ کبھی تھامسن سے شادی کرنے میں ناکام ہو چکا تھا اور اس کی محبت میں خود کو انتہائی کم درجہ پر لے آتا ہے، تھامسن کی خوشی کی خاطر خود کو اس سارے معاملے میں شامل کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف یوسٹیشیا جو کہ ناول کی ہیروئن ہے اور اسے اپنی خوبصورتی پر بہت گمان ہے، وہ یہ سمجھتی ہے کہ شاید وائلڈیو نے اس کی خاطر اس سے شادی سے انکار کیا ہے، کیونکہ یوسٹیشیا اور وائلڈیو کے درمیان دوستی کا ایک مضبوط رشتہ قائم تھا۔ 15 اکتوبر کو گائے فاکس ڈے پر وائلڈیو اور یوسٹیشیا کی ملاقات کے بارے میں ریڈل مین کو پتہ چلتا ہے تو وہ تھامسن کی خوشی کی خاطر یوسٹیشیا کو وائلڈیو سے الگ کرنے کی کوشش شروع کر دیتا ہے۔ تھامسن ناراضگی میں آ کر وائلڈیو سے شادی سے انکار کر دیتی ہے اور وائلڈیو کا یوسٹیشیا سے بھی تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف کلائم کے پیرس سے آنے کی خبر پورے ایگڈن ہیتھ میں پھیل جاتی ہے اور یوسٹیشیا جو کہ فیشنیبل زندگی گزارنے کی بہت زیادہ متلاشی تھی، کلائم کے آنے پر اسی کے خوابوں میں گم نظر آتی ہے۔ آخر ایک دن یوسٹیشیا کو کلائم سے ملاقات کا موقع مل جاتا ہے اور دونوں کے درمیان ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ ایک دن کلائم کو اچانک کسی کی شادی کے سلسلے میں ایگڈن ہیتھ سے باہر جانا پڑتا ہے، وہاں سے اسے اپنے دوستوں سے وائلڈیو اور تھامسن کی شادی کے بارے میں پتہ چلتا ہے، جس کی تصدیق کے لیے وہ مسز جیو برائٹ سے خط کے ذریعے تمام معلومات کے بارے میں معلوم کرتا ہے۔ اس دوران وائلڈیو دوبارہ تھامسن کو شادی کا پیغام بھیجتا ہے، جسے تھامسن اور مسز جیو برائٹ اس لیے قبول کر لیتے ہیں کہ کلائم اس معاملے میں ناراض یا پریشان نہ ہو۔ کلائم کی واپسی تک تھامسن اور وائلڈیو کی شادی جو ہے وہ ہو جاتی ہے۔ واپسی پر یوسٹیشیا اور کلائم کے تعلقات زیادہ پروان چڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ مسز جیو برائٹ چاہتی تھی کہ کلائم واپس پیرس چلا جائے، جبکہ کلائم ایگڈن ہیتھ میں ایک اسکول کھولنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ مسز جیو برائٹ کو جب کلائم کے اسکول کھولنے اور یوسٹیشیا سے شادی کا ارادے کے بارے میں پتہ چلتا ہے تو وہ کلائم سے اس بات پر ناراض ہو جاتی ہے اور دونوں میں جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف یوسٹیشیا جو ہے وہ بھی اس گمان میں تھی کہ وہ کلائم سے شادی کر کے پیرس چلے جائے گی اور بہترین زندگی
گزارے گی۔ کلائم اپنی ماں سے جھگڑا کر کے علیحدہ گھر میں آ جاتا ہے اور یوسٹیشیا سے شادی کر کے اس کے ساتھ زندگی بسر کرنا شروع کرتا ہے۔ ایک دن تھامسن کچھ پیسوں کے لیے مسز جو برائٹ کے پاس آتی ہے اور شام کو ولڈیو کے ذریعے رقم منگوانے کا مطالبہ جو ہے وہ کرتی ہے، لیکن مسز جو برائٹ ولڈیو پر اعتبار نہ کرتے ہوئے دوسرے دن اپنی تمام جمع پونجی 2 حصوں میں تقسیم کر کے کرسچین کینٹل، جو کہ ایک وہاں کا دیہاتی ہے، اس کے ہاتھ آدھی رقم تھامسن اور آدھی رقم کلائم کے لیے بھجوا دیتی ہے، جبکہ کرسچین کینٹل اس دن ایک لاٹری جیتنے کے بعد یہ سمجھتا ہے کہ آج وہ بہت خوش قسمت ہے، بہت لکی ہے، اور ولڈیو جو ہے اس کے ساتھ شرط لگا کر تمام جو رقم ہے اپنی وہ ہار جاتا ہے، اور ولڈیو جو ہے اس کو رقم کے بارے میں سب کچھ بتا دیتا ہے۔ ریڈل مین جو کہ اتفاقاً جاڑی کے پیچھے سب کچھ دیکھ رہا تھا، جب اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ رقم تھامسن کی ہے تو وہ اس کے پیسے اس تک پہنچانے کے جذبے کے تحت سامنے آ کر ولڈیو جو ہے اس کو دوبارہ شرط پر آمادہ کرتا ہے، اور آخر کار تمام رقم جیت کر ساری رقم جو ہے وہ تھامسن کے حوالے کراتا ہے، جسے وہ یہ سمجھ کر رکھ لیتی ہے کہ شاید یہ رقم مسز جو برائٹ نے ریڈل مین کے ہاتھ اس لیے بھجوائی ہے، جبکہ ریڈل مین اس دوران کلائم کا حصہ بالکل بھول جاتا ہے۔ یوسٹیشیا اور کلائم اپنے الگ چھوٹے سے گھر میں نئی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ اس دوران یوسٹیشیا کا گمان ہوتا ہے کہ شاید کلائم جو ہے وہ واپس پیرس جانے کے لیے راضی ہو جائے، مگر کلائم کا واپسی کا کوئی ارادہ نظر نہیں آتا۔ تھامسن کی طرف سے رقم کا شکریہ وصول ہونے کے بعد مسز جو برائٹ اب کلائم کے گھر رقم کے بارے میں جاننے کے لیے جاتی ہے، جہاں اس کا سامنا یوسٹیشیا سے ہوتا ہے۔ رقم کے بارے میں دریافت کرنے پر یوسٹیشیا، جسے اس سارے قصے کا بالکل علم ہی نہیں ہوتا، یہ گمان کرتی ہے کہ شاید مسز جو برائٹ اس کے اور ولڈیو کے تعلقات کے حوالے سے اس پر کوئی بہتان لگا رہی ہے، جس پر دونوں میں خوب جھگڑا ہوتا ہے اور مسز جو برائٹ بہت دکھی حالت میں واپس آ جاتی ہے۔ کلائم کی اسکول کے منصوبے پر حد سے زیادہ محنت اس کی آنکھوں کی روشنی بہت کم کر دیتی ہے اور وہ تقریباً اندھا ہو جاتا ہے۔ لکڑیاں اور گھاس پھوس اکٹھی کر کے بیچنے کے معمول سے پیشے سے وہ منسلک ہو جاتا ہے، جس پر یوسٹیشیا کے عیش و عشرت میں گزارنے والی زندگی کے خواب چکنا چور ہو جاتے ہیں۔ اس دوران یوسٹیشیا کی ولڈیو سے اتفاقاً ایک میلے میں ملاقات ہوتی ہے اور دونوں میں دوبارہ پھر ملاقات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ کیونکہ ولڈیو اب تھامسن کے ساتھ زیادہ خوشی والی زندگی نہیں گزار رہا تھا اور جو یوسٹیشیا ہے وہ بھی کلائم کے اندھے پن سے کسی حد تک اس کے ساتھ ناخوش تھی۔ ریڈل مین ایک بار پھر ولڈیو اور یوسٹیشیا کو اکٹھے دیکھ کر شک میں مبتلا ہو جاتا ہے اور مسز جو برائٹ دوبارہ کلائم سے تعلقات بحال کرنے کے بہانے اس سے ملنے اس کے گھر جاتی ہے، اور اتفاقاً ولڈیو بھی اس وقت یوسٹیشیا سے ملنے وہاں موجود ہوتا ہے۔ کلائم اس وقت سو رہا ہوتا ہے اور یوسٹیشیا ولڈیو کے ساتھ گپیں لگانے میں مصروف ہوتی ہے۔ جیسے ہی کلائم کی والدہ دروازہ کھٹکھٹاتی ہے، یوسٹیشیا یہ سوچ کر نظر انداز کر دیتی ہے کہ اس کا خاوند کلائم دروازہ خود کھول دے گا، جبکہ وہ سو رہا ہوتا ہے۔ اب بوڑھی خاتون یہ سوچتی ہے کہ اس کا بیٹا اور بیوی اسے ملنا نہیں چاہتے۔ اس پر جو بوڑھی خاتون ہے وہ بیچاری دل برداشتہ ہو جاتی ہے اور تھکاوٹ کی حالت میں واپس مڑ جاتی ہے اور جھاڑیوں میں گر جاتی ہے، جہاں اسے ایک سانپ جو ہے وہ ڈس لیتا ہے اور وہاں وہ مر جاتی ہے۔ ایک لڑکا کلائم کو بتاتا ہے کہ اس کی ماں مرتے وقت اپنے بیٹے کے نظر انداز کرنے کے بارے میں کچھ الفاظ کہہ رہی تھی۔ یوں یوسٹیشیا اور کلائم آپس میں لڑنا جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں اور دونوں ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں۔ یوسٹیشیا اپنے دادا کے گھر چلی جاتی ہے اور کلائم سے ناراض ہو جاتی ہے۔ ولڈیو کو اس دوران غیر متوقع طور پر ایک وراثت میں حصہ مل جاتا ہے اور وہ خاصا امیر ہو جاتا ہے، چنانچہ وہ یوسٹیشیا کو تجویز دیتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ بھاگ جائے، لیکن وہ ابھی بھی امید میں ہوتی ہے کہ اس کا خاوند یقیناً واپس آئے گا، لیکن وہ ولڈیو کو بھی رضامندی ظاہر کر دیتی ہے۔ کلائم اب یوسٹیشیا کو ایک خط لکھتا ہے
جس میں وہ اس سے معافی مانگتا ہے، لیکن بدقسمتی سے یوسٹیشیا تک نہیں پہنچ پاتا اور آخر کار یوسٹیشیا اپنے بھاگ جانے والا پروگرام فائنل کر دیتی ہے اور وہ رات کے اندھیرے میں گھر سے نکلتی ہے، لیکن بہت زیادہ بارش اور طوفان کی وجہ سے ایک تالاب میں گر جاتی ہے اور وہاں ڈوب کے مر جاتی ہے۔ ولڈیو اس کو بچانے کی کوشش میں خود بھی ڈوب جاتا ہے۔ کلائم بھی ان دونوں کو بچانے کے لیے پانی میں جب چھلانگ لگاتا ہے تو ڈیگوری وین جو ہے وہ ان کو دیکھ کر ان کی مدد کے لیے آتا ہے، لیکن کلائم کے علاوہ دوسرے دونوں مر جاتے ہیں۔ کلائم اب کہتا ہے کہ وہ دوسری عورت ہے جو اس کے ہاتھوں قتل ہو گئی، اس کی بیوی، پہلے اس کی ماں، دوسری اس کی بیوی۔ اب وہ ہمیشہ اپنی ماں کی ادھوری ہونے والی خواہشات کو یاد کرتا ہے اور تھامسن سے شادی کرنے کا فیصلہ کرتا ہے اور اپنی ماں اور بیوی